اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ آپ کا میزبان زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج ہم قرآن مجید کی جن صورتوں کا مطالعہ کریں گے وہ ہیں سورہ مرسلات سے لے کر سورہ انشقاق تک. ان صورتوں پر گفتگو ہوگی. یہ تمام کی تمام صورتیں مکیات میں سے ہیں اور زیادہ تر جو صورتیں ان میں ہیں ان میں قیامت ہی سے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. گفتگو قیامت سے متعلق ہوئی ہے، لیکن اس پر مزید روشنی ڈالیں گے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب. ڈاکٹر صاحب سے ان صورتوں کے حوالے سے بات کریں گے اور ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کرتے چلیں کہ آج کا یہ جو پروگرام ہے اسے ہم نے ایس ایم ایس اسپیشل ترتیب دیا ہے. یعنی آج ہم آپ کی لائیو کال نہیں لیں گے، بلکہ جو ہمارے پاس اس وقت ایس ایم ایس جمع ہیں یا تو ان پر ہم گفتگو کریں گے، یا ڈاکٹر صاحب کے جو درس ہے اس سے متعلق اگر کوئی سوالات میرے ذہن میں ہوئے جو کہ آپ کے ذہن میں بھی ہو سکتے ہیں، میں ان کو بھی ٹیک اپ کروں گا اور ایس ایم ایس کو ہم لیں گے. تو آج آپ کی لائیو کال ہم شامل نہیں کریں گے پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب، سورہ مرسلات سے سورہ انشقاق تک میں نے جیسے کہ کہا کہ زیادہ تر غالب جو اس میں چیز ہے وہ قیامت کا تذکرہ ہے. تو کیا یہ بات ٹھیک ہے اور دوسرے کوئی اس میں مضامین بھی ہیں؟ جی بالکل صحیح ہے. جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی اس کو ڈسکس کیا کہ سورہ ملک سے جو آخری گروپ شروع ہو رہا ہے صورتوں کا، کیونکہ ہم نے یہ بات تو بار بار دیکھی کہ قرآن مجید 7 صورتوں کے گروپس میں منقسم ہے، تو اس کا آخری گروپ شروع ہوتا ہے سورہ ملک سے، کہ جس کے بارے میں ہم نے ڈسکشن پہلے کی. یہ گروپ اپنے اندر اگرچہ کہ جیسا کہ باقی گروپس کا معاملہ ہے تمام مضامین رکھتا ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، بڑے بڑے اہم، لیکن اس کا جو سب سے نمایاں مضمون ہے وہ ہے انذار، خبردار کرنا، وارن کرنا. اور اس وجہ سے آپ یہ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت کے دور آغاز میں جو صورتیں نازل ہوئیں، اکثر ان صورتوں میں سے آپ ان کو اس گروپ میں پائیں گے جس نے گویا کہ عرب کے معاشرے میں ایک ہلچل مچا دی. چھوٹی صورتیں، بعض اوقات چھوٹی آیات، لیکن اس میں بہت یعنی مؤثر مضامین ہیں کہ جو ایسے پیرائے میں بیان کیے گئے ہیں کہ انسان کا دل اس سے متاثر ہوتا ہے. یہ جو آج کی ہم نے صورتیں منتخب کی ہیں یہ 8 ہیں، اور اس میں سورہ مرسلات اور سورہ نبا یہ ایک پیر ہیں. سورہ مرسلات میں اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے تصرفات کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ عذاب کہاں سے آئے گا، تو ان کو جاننا چاہیے کہ یہ جو ہوا ہے نا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے سازگار بنا لی ہے، یہی ہوا ہے کہ اس کو اگر اللہ تعالیٰ حکم دے گا تو یہ قابو سے باہر ہو جائے گی اور پھر یہی عذاب کا ذریعہ بن جائے گی. جب وہ عذاب آ جائے گا تو پھر لوگوں کے پاس پیش کرنے کو کچھ نہیں رہے گا. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو آیات سورہ رحمان میں اور سورہ قمر میں ترجیح آئی ہے نا، بار بار ریپیٹ ہونے والی، مقرر جو آئی ہیں، ویسے ہی یہاں بھی ہے ویل یومئذ للمکذبین. تو بربادی ہوگی ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے جھٹلایا اس دن، جس دن یہ عذاب آ جائے گا. تو یہ مضمون تو چل رہا ہے مختلف پیرایوں سے اس خاص سورہ مبارکہ مرسلات میں. سورہ نبا بھی اسی طرح سے قیامت ہی کے بارے میں، قیامت کی ہلچل کے بارے میں مضمون کو یوں بیان کرتی ہے کہ لوگوں کے درمیان ایک بحث مباحثہ شروع ہو گیا. اما یتساءلون عن النبأ العظیم، اس عظیم حادثے واقعے کے بارے میں لوگوں نے چیم و گوئیاں کرنی شروع کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ بتایا کہ وہ بہت بڑا حادثہ ہوگا، پھر یہ استدلال پیش کیا کہ یہ آخر کیوں ہوگا. اللہ نے انسان کو اتنی نعمتیں دی ہیں، وہ ہمارا رب ہے، اس نے یہ فیسلٹیز دی ہیں، تو لازم ہے کہ ان فیسلٹیز کے بعد وہ ہمیں اکاؤنٹیبل بھی کرے. اس کے بعد اس نے جہنم کا ذکر بتایا کہ اس کے کیا معاملات ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جنت کے بارے میں کچھ باتیں بیان فرمائیں، اور خاص طور پر آخر میں یہ بتایا کہ اس دن کوئی شخص کوئی بات نہیں کر سکے گا الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے کہ جس کو رحمان اذن دے گا، وقال صوابا، اور وہ صحیح بات کرے گا. اس کے بعد ہے سورہ نازعات. سورہ نازعات میں بھی سورہ مرسلات کی طرح ہواؤں کے تصرف کو بیان کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ ہوائیں اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہیں. اس نے اپنے بندوں پر مہربانی کی ہوئی ہے کہ اس نے ان ہواؤں کو ان کے لیے سازگار بنایا ہوا، لیکن یہی ہوائیں ہیں کہ جو اگر خدا کے حکم سے اپنے حدود کو پامال کریں گی تو پھر انسان بچ نہیں سکے گا اور اللہ کا عذاب آ جائے گا، کسی بستی پر بھی اور دنیا پر بھی آ سکتا ہے.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ فرعون کا واقعہ لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، ہم نے اپنے پیغمبر کو اس کے پاس بھیجا، اس نے انکار کیا اور اللہ کا عذاب آ گیا. اس میں بڑی عبرت اور بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو بات کو سمجھنا چاہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نبا ہی کی طرح اس میں اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے بتایا کہ یہ نعمتیں جو ہیں یہ اللہ نے دی ہیں اور اس کے بعد پکڑ ہونی ہے اگر آپ نے ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا. اور سورہ نازعات ہی کے آخر میں وہ خوبصورت مقام ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اما من خاف مقام ربہ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے ہوائے نفس سے کو روک لیا، قابو میں رکھا کہ وہ اس کے پیچھے جائے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت انہی لوگوں کا ٹھکانہ ہوگی. اس کے بعد وہ خوبصورت سورہ ہے عبس وتولی، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت سے یہ بات سمجھائی کہ آپ کی ذمہ داری در حقیقت ان لوگوں کو دین پہنچانا ہے کہ جو دین میں دلچسپی لیتے ہیں. یہ کافر اگرچہ کہ سردار ہوں، اگر یہ دلچسپی نہیں لے رہے ہیں ہمارے کلام میں، تو اے پیغمبر آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان کو پیغام پہنچائیں. آپ کو دلچسپی لینی چاہیے اس نابینا میں جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کی طرف آتے ہیں اور دلچسپی اور محبت اور جستجو کے ساتھ. اور اس میں بھی پھر آخرت کے احوال بیان ہوئے ہیں. اس کے بعد جو اگلی 4 صورتیں ہیں زبیر صاحب، وہ چاروں کی چاروں قرآن مجید کے اس بیان کو سب سے زیادہ واضح طریقے پر پیش کرتی ہیں کہ جو قیامت کے دن کے احوال ہیں. چنانچہ سب سے پہلے ہمارے سامنے تکویر آتی ہے. سورہ تکویر کی جو پہلی 10-11 آیات ہیں وہ اصل میں قیامت کے ہلچل کا بیان ہے. اس کے بعد سورہ انفطار ہے، اس میں بھی یہی بات پہلی 4 آیات میں بیان ہوئی ہے. اس کے بعد پھر وہی استدلال ہے کہ آخر قیامت کیوں آئے گی، لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں تو ان کے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد سورہ مطففین ہے. سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ کہ جو دنیا میں فراڈ کرتے ہیں، مال کے لین دین میں، خاص طور پہ کاروبار میں، دوسروں کو جب دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں، خود دوسروں سے لیتے ہیں تو زیادہ لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اصل میں جب وہ لوگوں کو کم دیتے ہیں تو وہ زیادتی کر رہے ہیں. کیا ان کے خیال میں قیامت نہیں آنے والی؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا انہیں گمان نہیں ہے کہ یہ اٹھائے جائیں گے؟ اور پھر اس کے بعد جنتیوں کا اور دوزخیوں کا ذکر کیا ہے. اور اس کے بعد ہے سورہ انشقاق، اس میں بھی قیامت کے احوال ہی کو بالکل ابتدا میں بیان کیا ہے. اور یہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اصل میں یہ جو کچھ ہوگا یہ معلوم ہے کیوں ہوگا. یہ جو زمین پھٹ جائے گی، یہ جو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ جو آسمان اللہ کے حکم سے منتشر ہو جائے گا، یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ اذنت لربها وحقت، ان کا رب ان کو اس کا اذن دے گا، حکم دے گا، اور وہ اس کی تعمیل کریں گے. اور وہ حقت انہیں ایسے ہی کرنا چاہیے. مقصد یہ ہے کہ تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو دیکھو پہاڑ زمین آسمان تو اللہ کے حکم کی پابندی کریں گے، اور تم کیسے لوگ ہو کہ تمہیں اتنی نعمتیں ملی ہیں اس کے باوجود تم خدا کے حکم کی تعمیل نہیں کر رہے. تو یوں یہ 8 کی 8 صورتیں در حقیقت آخرت کے لیے انسان کو جھنجھوڑ رہی ہیں کہ وہ آنے والی ہے، اس کے لیے تم تیار ہو جاؤ. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان سب کا سم اپ کیا ہے. اور جیسے کہ میں نے اناؤنسمنٹ کیا تھا، ناظرین یہ اناؤنسمنٹ ہم کرتے چلیں دوبارہ سے کہ آج کے اس ایپیسوڈ میں، آج کے اس پروگرام میں ہم صرف اپنی جو SMS ہیں ان کو ٹیک اپ کریں گے، یا اور کچھ کوشچنز ہیں جو ڈاکٹر صاحب سے کریں گے. آج ہم آپ کی لائیو کال نہیں لیں گے، پروگرام پورا کا پورا SMS پر مبنی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو ابھی آپ نے پورا سمرائز کیا، اس میں سورہ عبس جو ہے، عبس وتولی، اس کے آخر میں آ کر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ انسان کیسا منکر ہے. اسے ہم نے ایک نطفے سے پیدا کیا اور اس کی تقدیر لکھی اور اس کے لیے راہ ہموار کی، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر دی. تو اس جو قبر دینے والی اماتہ فاکبرہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام کے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ قبر دے رہا ہے. یہاں پر کوشچن یہ آتا ہے کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں جنہیں جلا دیا جاتا ہے، قبر میں نہیں جاتے. بہت سارے ایسے افراد ہیں جو سمندر میں ڈوب کے مر جاتے ہیں، مچھلی کھا جاتی ہے، کوئی درندہ پھاڑ کھاتا ہے. تو قبر جسے ہم سمجھتے ہیں، جس جو ایک زمین کے اندر گڑھے کو جو قبر سمجھتے ہیں، کیا یہ قبر نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے؟ قبر کا مفہوم کیا ہے؟ قبر اصل میں یہ تعبیر ہے عالم برزخ کی.
یعنی جب موت آتی ہے تو موت آنے کے بعد کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے نا ڈسپوز آف کرنے کا انسان کی باڈی کو. تو جو بھی ڈسپوز آف کرنے کا طریقہ لوگ اختیار کرتے ہیں اس کو آپ قبر کے وائڈر سکوپ میں مان لیں. اس لیے کہ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے مختلف لوگوں کے ہاں یہ اہتمام ہوتا ہے. بعض لوگ ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی بتائی ہوئی اس ٹریڈیشن کو نظر انداز کر کے کرتے ہیں, لیکن بہرحال یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ جب مرتے ہیں تو مرنے کے بعد ان کی باڈی کہیں جاتی ہے. تو اصل طریقہ, صحیح طریقہ تو یہی ہے کہ زمین کھود کے ان کو قبر میں دفن کیا جائے, لیکن اگر ایسا نہیں بھی ہوتا تو کچھ اور طریقے بھی اختیار کیے جاتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں مجھے نہیں معلوم کہ شاید کوئی ایکسیپشن یقیناً ہوں گی, لیکن بالعموم ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہوتے ہیں براہ راست اپنے امیجیٹ مخاطبین سے, اور پھر ان سے بات کرنے کے نتیجے میں اس کو پھیلا دیتے ہیں جنرلائز کرتے ہوئے. تو جو لوگ امیجیٹ ان کے اس قرآن کے مخاطب تھے, یعنی مکے کے لوگ یا عرب کے لوگ, ان کے ہاں تو قبر میں دفنانے ہی کا رواج تھا, تو ان کو بتایا جا رہا ہے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بات سبھی کو خطاب یعنی کر کے کہی جا رہی ہے, خاص طور پر ان کو, اور ان کو جب پیغام پہنچ گیا تو اب یہ جنرلائز ہو گیا. سو اس میں ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو اس قرآن کو سن رہے تھے اول ان کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی تو یقیناً پائی جاتی تھی. اچھا, دوسرا میں یہ پوچھنا چاہوں گا نظم قرآن کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ جو کوشچن ہے. عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں پورا جو ابھی تک ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ دو صورتوں کے درمیان جب جوڑا ہوتا ہے تو وہ پے در پے ہوتی ہیں, ایڈجسٹنٹ ہوتی ہیں جو صورتیں, ان میں جوڑا ہوتا ہے. ابھی فیل یہ ہو رہا ہے جب سورہ انفطار کو پڑھتے ہیں اور پھر بیچ میں مطففین آ جاتی ہے اور اس کے بعد انشقاق آتی ہے, تو ویسے محسوس ہوتا ہے کہ انفطار اور انشقاق ایک جیسی لگتی ہیں, جبکہ بیچ میں اس میں مطففین بھی ہے. تو کیا واقعی انفطار اور انشقاق ہی کا کوئی پیر ہے؟ اذا السماء انفطرت اور ادھر ہے اذا السماء انشقت, یہ ایسا ہی پیر ہے یا بیچ میں مطففین جو موجود ہے؟ اس لحاظ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں, ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ سورہ تکویر اور سورہ انفطار بالکل واضح طریقے پر پیر ہے. تکویر کو اب آپ پڑھیں نا, اذا الشمس کورت, اور پھر آپ انفطار کو پڑھیں تو اذا السماء انفطرت. تو یہ تو دونوں یوں سمجھیے کہ قیامت کے آغاز کے واقعات کو بیان کر رہے ہیں. اب جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے زبیر صاحب کہ جب آپ ایک بہت بڑا ٹرینڈ دیکھتے ہیں نا قرآن مجید میں کہ ایڈجسٹنٹ صورتیں ہیں کہ جو آپس میں جوڑا ہے, تو آپ تھوڑے سے متاثر ہو جاتے ہیں اس بات سے کہ پھر ہر صورت جو دوسرے کے ساتھ آ رہی ہے وہ جوڑا ہوگی. میرے ذہن میں آنیسٹلی اب دونوں کے مضامین اتنے واضح نہیں ہیں کہ میں آپ کو تبصرہ کر کے بتاؤں کہ متفقین میں اور انشقاق میں وہ کیا چیزیں ہیں نمایاں طور پر جو مشترک ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایسا ہے, لیکن آپ نے اچھا کیا کہ ناظرین کو بھی بتا دیا, وہ بھی پڑھیں گے, ہم بھی پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی اس کو جوڑا بنانے کا کلیم ایک محض ایک بناوٹی چیز ہے, ایک ایسا دعویٰ ہے کہ جو ثابت نہیں ہوتا. ایک چیز جو میرے ذہن میں آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب وہ یہ کہ جو مطففین ہے اس کے اندر نامہ اعمال کی بات کی گئی ہے مطففین میں, اور وہ علیین اور سجین کی بات کی گئی ہے. جب ہم انشقاق میں آتے ہیں تو پھر وہی نامہ اعمال کی بات آ رہی ہے کہ ہم نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیں گے اور بعض لوگوں کو پیٹھ کے پیچھے سے دیں گے. جی, تو ان دونوں میں نامہ اعمال والی جو بات ہے وہ کامن آ رہی ہے. بالکل یہ ویسے کوئی چیز نہیں ہے. میں اسی پر آپ کو ابھی یہ چھوڑتا ہوں, بریک پہ جاتے ہیں, اس کے بعد اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین, ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس نظم پہ ذرا سی گفتگو مزید آگے بڑھائیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا تھا پروگرام کی ابتدا میں, آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کی لائیو کال شامل نہیں کریں گے بلکہ ہم ایس ایم ایس پر گفتگو کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, ہم بریک پہ جانے سے پہلے میں انفطار اور انشقاق اور متففین کے بارے میں بات کر رہا تھا. اس کا نظم جو ہے وہ مجھے نامہ اعمال مجھے تو لگ رہا ہے, لیکن آپ بتائیے اس میں. جی, مجھے بریک میں دیکھنے کا موقع ملا دونوں صورتوں کو, دو چیزیں اور سامنے آتی ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہی وہ چیز ہے کہ جو انکریج کرتی ہے کہ آپ مزید غور کریں صورتوں پر اور دیکھیں کہ کیا واقعی ان کے درمیان کچھ اور چیزیں مشترک ہیں یا نہیں ہیں. ایک چیز تو یہ کہ سورہ مطففین میں جہاں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ کہ جو کفار ہیں وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں, ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ جب اپنے گھر والوں کے یہاں جاتے ہیں تو بڑے خوش جاتے ہیں, تکبر کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ.
یہی بات ہے کہ جو انشقاق میں بھی بیان کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو آخرت میں ناکام ہوں گے اور وہ دنیا میں وہ اپنے گھر والوں میں بڑے خوش تھے. ظاہر ہے کہ اس کو واضح نہیں کیا گیا کہ یہ خوشی محض خوشی تھی یا اس میں اہل ایمان کا مذاق اڑانا بھی تھا. اور یہ بعض اوقات جوڑوں میں ہو جاتا ہے کہ ایک بات ایک صورت میں بیان ہوئی ہے تفصیل سے تو دوسری صورت میں اجمال کے ساتھ. اس اجمال اور تفصیل کا ایک اور جو اس کی مثال وہ یہ ہے کہ سورہ انشقاق میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو جہنم میں جائیں گے اور جو دنیا میں غلط رویہ اختیار کر رہے ہیں، واللہ عالم بما یوعون، اللہ جانتا ہے کہ یہ کیا جمع کر رہے ہیں، یہ کس دولت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ خدا کے دین اور آخرت کو فراموش کیے ہوئے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ سورہ مطففین کا تو آغاز یہیں سے ہو رہا ہے کہ لوگ دولت کو زیادہ کمانے کی وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو مشترک نظر آتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو مزید ہم کو غور کر کے طے کرنی ہے کہ کیا واقعی یہ جوڑا بن رہی ہیں یا یہ محض ایک دعویٰ ہے، اور سب لوگ غور کریں اس پر. ڈاکٹر صاحب اب ہم آ جاتے ہیں اپنے ایس ایم ایس کی جانب. پہلی ایس ایم ایس ہے مزمل صاحب کی لاہور سے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے مطابق ایک متقی مرد اپنی دنیاوی بیوی ہی کو حور کی صورت میں جنت میں پائے گا. یہ اشارہ ہے قرآن مجید میں، واضح تو نہیں ہے اس میں، لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مرد متقی نہ ہوا خدا نخواستہ اور وہ جنت میں نہ ہوا تو پھر اس کی بیوی کا کیا ہوگا؟ اگر وہ بیوی جنتی ہوئی اور مرد نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے وہاں جو قوانین ہوں گے وہ ظاہر ہے کہ دنیاوی قوانین سے مختلف ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے سورہ نور میں کہ وہاں پاکیزہ مردوں کو پاکیزہ عورتیں ملیں گی، اور پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہوں گے، اور خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہوں گے، اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہوں گی. تو ظاہر ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوگا تو ان خاتون یا ان مرد کو پھر کوئی اور اپنے لیے بیوی ملے گی، اور ظاہر ہے کہ اس کا ان سے نکاح ہوگا. تو وہاں کے قوانین ظاہر ہے کہ یہاں کے قوانین سے مختلف ہوں گے. اچھا، دوسرا ایک کوشچن یہ ہے کہ محرم مرد اور عورت وہ کیا ایک یعنی عورت کے مرنے کے بعد جو محرم مرد ہے وہ اسے غسل دے سکتا ہے اینڈ وائس ورسا، ایسا ہو سکتا ہے؟ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کا اتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے کہ وہ رشتہ اس سے زیادہ کوئی قریبی رشتہ ہو نہیں سکتا. مثال کے طور پر میاں اور بیوی کا، تو مرنے کے بعد کیا اچانک ایسی تبدیلی آ جاتی ہے؟ ہمارے یہاں کچھ یہ فقہی رائے لوگوں نے قائم کی کہ وہ ان کا رشتہ فوراً ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے محرم نہیں رہتے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ان کے انتقال کے بعد غسل دیا. اس کی کوئی دینی واضح دلیل نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. چنانچہ اگر اس کا کوئی امکان ہو اور اس میں کوئی اور مزید قباحت نظر نہ آئے تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک کوشچن ہے ابو دھابی سے. وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے بغیر طلاق دیے میری والدہ سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، طلاق نہیں دی تھی، اور کافی عرصہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ معاملہ ہوا تھا جب میں 6 برس کا تھا اور اب میں 36 سال کا ہوں، 30 سال کا عرصہ بیت گیا، اور اب جو ہے اور میری والدہ نے کبھی دوسری شادی کا سوچا بھی نہیں. وہ ہمیں جو ہے سخت حالات میں مقابلہ کیا اور ہمارے پرورش کی. اب میرے والد جو ہیں وہ چاہتے ہیں ہم سے ملنا، لیکن میری والدہ ملنا نہیں چاہتی، تو کیا کریں؟ پیچیدہ معاملہ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے والد صاحب نے بڑی زیادتی کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کی کفالت کرتے اور ان کے معاشی اور دیگر معاملات کی وہ ذمہ داری نبھاتے، اگرچہ کہ ان کو اپنی بیوی سے اختلاف ہو بھی گیا تھا. اور اگر ان کو معاملہ اتنا سنجیدہ لگتا تھا تو ظاہر ہے کہ پھر وہ فارملی طلاق دیتے تاکہ ان کی بیوی کوئی اور اپنے لیے فیصلہ کرتی. تو معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں ان کے والد صاحب کا قصور زیادہ ہے، لیکن بہرحال یہ ان کے والد ہیں، اور ان صاحب کو جو سوال پوچھ رہے ہیں ان کو اپنے والد کی عزت، احترام اور ان کے ساتھ تعلقات کو کبھی بھی ختم نہیں کرنا چاہیے. اور اگر والد صاحب اس معاملے میں کوشش کر رہے ہیں تو میری ان کو رائے مشورہ یہی ہے کہ وہ اپنی والدہ کو سمجھانے کی کوشش کریں. ظاہر ہے ہر انسان اپنے ہی عمل کے لیے جواب دے نا، تو اگر والدہ کو سمجھانے کی وہ کوشش کریں گے تو امید ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیں گے. باقی ظاہر ہے کہ والدہ انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ اپنا فیصلہ کریں گی. تو والدہ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ جب ابھی ان کو ان کے شوہر کی طرف سے طلاق نہیں ملی ہے تو وہ کیا رویہ اختیار کر رہی ہیں. یعنی آفیشلی فارملی تو ابھی تک وہ اپنے شوہر کی بیوی ہیں. آپ زیادہ سے زیادہ ان سے ناراضگی کا اظہار کر سکتی ہیں،
لیکن ناراضگی کا اظہار ایک مسئلہ ہے، ایک طریقہ ہے. ایک شخص کے جو ابھی بھی آپ کا شوہر ہے، یعنی یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ شوہر نہیں ہے، ان کے آپ کے پاس آنے اور آپ کے ساتھ رہنے میں آپ رکاوٹ اگر بنیں گی تو اس کا امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو. آپ ظاہر ہے کہ ان سے اس کا تقاضا کریں کہ وہ معافی مانگیں، ان سے اس بات کا تقاضا کریں کہ وہ خاندان والوں کے سامنے بھی اس بات کا اعتراف کریں. یہ تو کچھ آپ باتیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ جب تک کہ ابھی آفیشلی آپ کا ان کا بالکل انقطاع نہیں ہوا ہے تو فارملی تو ان کی بیوی ہے، اس لیے بہرحال ان کو کچھ تھوڑی اپنے جذبات کی قربانی دے کے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب یہ اگر پھر بھی ان کی والدہ نہ مانے تو یہ جو صاحب ہیں ان کو تو اپنے والد سے ملنا چاہیے. بالکل ملنا چاہیے، بالکل ملنا چاہیے. ٹھیک. اچھا یہ ایک کوشچن اور ہے کہ غیر مسلم والدین ہوں اگر تو کیا ان کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں یہ بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے پہلے دعا کی اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا کرنے سے روک دیا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ہدایت فرمائی اور مسلمانوں کو بھی کہ وہ کفار کے لیے دعا نہ کریں. تو اصل میں وہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام پر یہ واضح ہو گیا کہ ان کے والد اللہ کے دشمن ہیں تو انہوں نے دعا کرنی چھوڑ دی. تو پیغمبروں کے زمانے میں تو یہ واضح ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو بقیہ زمانے ہیں اس میں انسان اس بات کو ایزیوم کر کے مفروضے کے طور پر مان کے کہ وہ اگرچہ کہ مسلمان تو نہیں ہوئے لیکن ان کے پاس مسلمان ہونے کے لیے جو دعوت پیش کی گئی تھی وہ دعوت شاید ان کو سمجھ میں نہیں آئی، ان تک صحیح طرح سے پہنچی نہیں، ان پر بات واضح نہیں ہوئی. اس کا سہارا لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے کہ اے خدایا اگر تیرے نزدیک ان کا دین کی دعوت کو قبول نہ کرنے کے لیے کوئی گنجائش تھی تو انہیں معاف کر دے اور ان کے لیے آسانی پیدا کر دے. تو میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہوگی، اس لیے کہ اصل میں جس چیز سے روکا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی شخص خدا کے دین کا دشمن ہے، خدا کا دشمن ہے، اور آپ اس کو جاننے کے باوجود آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نزدیک پھر خدا کے دین کی غیرت نہیں ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک کوشچن آیا ہے وہ آپ سے متعلق ہے. وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب جو ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم پورا کہنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں، شارٹ فارم میں بتاتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ٹھیک ہے یہ اس طرح سے کرنا؟ نہیں، یہ میری کوتاہی ہے. میرا خیال ہے کہ زبان سے بعض اوقات الفاظ سلپ ہو جاتے ہیں، مجھے اس میں زیادہ محتاط ہونا چاہیے. اصل میں زبیر صاحب اس میں ایک مشکل ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ہے کہ ہم کوئی دین کی بات کر نہیں سکتے جب تک کہ ہر جملے میں 2-3 مرتبہ آپ کا ذکر نہ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے ہاں کچھ زیادہ تکلف ہوتا ہے. آپ کے نام نامی کے بیان کے بعد بعض اوقات میرا خیال ہے کہ اطمینان سے آرام سے درود پڑھنا چاہیے، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر بعض اوقات آپ نہ پڑھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر موقع پہ ہم پڑھیں، اور اس میں چونکہ ہماری گفتگو ایک فلو میں جاری ہوتی ہے، سلسلہ کلام ٹوٹ جاتا ہے، اس میں پھر یہ زیادتی ہوتی ہے. میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا. میری کوتاہی ہے، میں اس میں امپروومنٹ کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن آپ ذرا ہمارا مسئلہ سمجھ لیں کہ بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ ہم کو جملے میں 2-3 مرتبہ نام لینا پڑتا ہے. پڑھنا بھی خیر غلط لفظ ہے، یعنی ہماری سعادت ہے کہ ہم نام لیتے ہیں، اور اس موقع پر اگر ہم ہر وقت درود پڑھیں گے تو یہ ایک کوتاہی ہو جاتی ہے، ربط کلام ٹوٹ جاتا ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس لیے میرا خیال ہے کہ ایک توازن قائم کرنا چاہیے کہ جس کی میں آئندہ کوشش کروں گا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ایک ہے کہ یہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا تھا، یہ سوال آیا لیکن 2-3 دن پہلے کیا تھا تو شاید یہ بات رہ گئی ہو کہ شفاعت سے متعلق ہم کافی بار گفتگو کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سارے لوگ وہاں پر خاموشی سے کھڑے ہوں گے، فرشتے کھڑے ہوں گے، کوئی نہیں بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے. یہ بات آئی تھی ہمارے پروگرام میں. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا اس طرح سے کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کہ کس کو ریوارڈ ملنا چاہیے اور کسے نہیں ملنا چاہیے؟ یہ شفاعت اللہ تعالیٰ کیوں کروائے گا؟ اور جب اللہ تعالیٰ کروائے گا شفاعت تو پھر اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں چاہے گا اور جو بات سننا چاہے گا اور جس سے کہے گا وہی شفاعت کرے گا. تو جب اللہ تعالیٰ کو یہ کرنا ہی ہے تو یہ پروسیس کو طول دینے کی ضرورت کیا ہے؟ انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے تو میں وہی ریپیٹ کر رہا ہوں. پروسیس کو کیوں طول دیا جا رہا ہے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ
ہم انسان بعض اوقات بعض معاملات اگر کریں گے تو بڑے بھونڈے طریقے سے کریں گے، بڑی میکینیکل طریقے سے کریں گے. خدا تعالیٰ کی ذات بڑی وسیع ہے، اس کے اندر اتنے امکانات ہیں کہ جن کو کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. وہ جہاں انصاف کرے گا وہاں بندوں کے درمیان خیر سگالی، محبت اور ہمدردی کے جذبات کا بھی خیال رکھے گا. وہاں اس بات کا بھی لحاظ رکھے گا کہ بعض لوگوں کو اس نے وہ بلندی، وہ عظمت کا مقام دینا ہے کہ جہاں لوگوں کو نظر آئے کہ خدا تعالیٰ اپنے ان بندوں کی بات سنتا ہے. میں آپ سے گزارش کروں کہ اس دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے. آپ نے کبھی غور فرمایا کہ بعض اوقات آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور یہ شاید آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کس کی پڑھ رہے ہیں، اور آپ کا دل دعا کے لیے بالکل کھل جاتا ہے. یہ خدا کی طرف سے اصل میں آپ کو اشارہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے دعا کرو، یہ میرا نیک بندہ ہے، میری نیک بندی ہے. تو یہ خدا تعالیٰ اس دنیا میں بھی کرتا ہے کہ وہ بعض بندوں کے بارے میں بعض دوسرے بندوں کو یہ توفیق دے دیتا ہے کہ وہ ان کے لیے دعا کریں اور وہ دعا قبول کرتا ہے. تو یہی معاملہ آخرت میں بھی ہوگا. یعنی ہمارا آپس میں تعلق کوئی محض ایک سادہ میکینیکل تعلق نہیں ہے. میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ میرے لیے دعا کریں، یہ ہمارے آپس کے تعلقات کا حسن ہے. آپ چاہتے ہیں کہ یہ حسن ختم ہو جائے؟ میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ کیا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ بہت حسین معاملہ ہے کہ ان لوگوں کو کہ جن کے اوپر کچھ آخرت کی کامیابی اور جنت میں داخلے کی کچھ پرابلم ہوگی، کچھ رکاوٹ ہوگی، اللہ تعالیٰ اس رکاوٹ کو دور کریں گے اور بعض لوگوں کی دعا کو اس کا ذریعہ بنا دیں گے. یہ شفاعت کچھ بھی نہیں ہے سوائے دعا کے، ایک ریکویسٹ کے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہیں کہ جو بتائیں گے کہ بھائی تم دعا کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے. کیونکہ شفاعت آپ نے یہ بات بہت بالکل صحیح کی کہ شفاعت کچھ نہیں ہے، ذریعہ ہے، ورنہ کل مختار اور پورا کا پورا جو مالک ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ذات ہے، اور اس سے وہ مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے کہ اس میں کوئی ناانصافی نہیں ہوگی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنی پیاری بات کی کہ اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کرنا چاہے تو غفور الرحیم ہے. یہی بالکل یہی الفاظ ہیں، اور واقعی یہ ان کی وہی شفاعت ہے، یہی سفارش ہے، یہی دعا ہے. تو اس میں اس کو آپ روکنا چاہتے ہیں. اگر یہ رک جائے گا تو نہ بندے کا بندے کے ساتھ تعلق رہے گا، نہ بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق رہے گا. یہی ہماری بندگی کی ایک علامت ہے اور دوسرے فیلو ہیومن بینگز، دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلق کا ایک بڑا عمدہ اور مؤثر اظہار ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور کوشچن یہ ہے کہ یہ جو بریسز لگواتے ہیں، یہ بریسز لگوانا درست ہے یا نہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قدرت نے آپ کو جیسا بنایا ہے ویسا ہی آپ کو نظر آنا چاہیے، اس میں کسی قسم کی بناوٹ یا کوئی مصنوعی طریقہ نہیں اڈاپٹ کرنا چاہیے. نہیں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان اچھا لگے. واللہ جمیل و یحب الجمال. اللہ تعالیٰ خود جمیل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے. تو اگر فرض کیجئے کہ کہیں کسی جسم میں، چہرے پر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے تو آخر اس میں کیا حرج ہے؟ ورنہ تو اللہ تعالیٰ کو مثال کے طور پر روک دینا چاہیے تھا خواتین کو کہ وہ زیورات نہ پہنیں اور اس طرح کی کوئی چیز نہ کریں کہ جس میں بناؤ سنگھار کا امکان ہو. ہم جو کچھ بھی پہنتے ہیں لباس کی صورت میں اس کو اللہ تعالیٰ زینت فرماتے ہیں. تو زینت کو بیان کرتے ہیں، تو زینت کو اختیار کرنے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر طور پر پریزنٹ کریں. ورنہ تو کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ آپ بال بھی نہ کٹوائیں، اس لیے کہ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو قدرتی ہوئے رہنے دیں، سنواریں بھی نہیں، قدرتی ہے اللہ کی طرف سے. جائیں جہاں جاتے ہیں اس میں بھی آپ کوئی انٹرفیئر نہ کریں. یہ میرا خیال ہے کہ یہ ذرا حد سے زیادہ اس معاملے میں ایک اصول کو وہ کرنا ہے، بڑھانا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کریں. اس میں قدرت جو نیچر ہے اس کو خراب نہیں کرنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر اپنے چہرے کے اوپر آپ ٹیٹوئنگ کرا دیں اور ایسے نشانات پڑ جائیں کہ جو پھر ایک پرماننٹ وہ حیثیت رکھتے ہیں. ناظرین ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں کچھ مزید ایس ایم ایس کے ساتھ. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. پھر ایک دفعہ اناؤنسمنٹ کرتے چلیں، آپ کی لائیو کال آج شامل نہیں کی جا رہی ہیں. آج کا پروگرام پورا کا پورا ایس ایم ایس پر مبنی ہے. ڈاکٹر صاحب نیکسٹ جو ایس ایم ایس ہمارے پاس ہے اس میں یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ 72 فرقوں میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، وہ فرقہ کون سا ہوگا اور اس کا تعین کون کرے گا؟ زبیر صاحب، میں نے بڑا اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور قطع نظر اس بات سے کہ اس کی سند کیا ہے، ظاہر ہے اس پہ الگ سے ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے. حدیث کو قبول کرنے میں یہ بڑی اہم شرط ہے
کہ اس کو قرآن مجید کے مطابق ہونا چاہیے، کم سے کم یہ کہ قرآن مجید کی منشا کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دیگر ارشادات سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فرقہ واریت ایک لعنت ہے، اور یہ جو لوگ گروہ در گروہ بن جاتے ہیں یہ مطلوب نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم نہ ہو جاؤ ان لوگوں میں سے کہ جو تفرقو دینہم، اپنے دین میں انہوں نے تفرقے بازی کی، وکانوا شیعا، اور وہ گروہ در گروہ ہو گئے، اور ہر گروہ بما لدیہم فرحون، جو کچھ ان کے پاس ہے اس پہ خوش ہے۔ تو قرآن یہ چاہتا ہے کہ مسلمان واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کی تصویر بن جائیں، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو سارے کے سارے، اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اس حدیث کے جو ظاہری الفاظ ہیں جس کو بہت لوگ بیان کرتے ہیں، وہ استعمال کرتے ہیں اس مقصد کو ثابت کرنے کے لیے کہ چونکہ بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، اس لیے ہمارا گروہ ان 72-73 گروہوں میں سے ہمارا ٹھیک ہے، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ یہ اس کے بیان میں کچھ مسئلہ ہے کہ جس پر کہ غور کرنا چاہیے، مزید تحقیق کرنی چاہیے۔ ہمیں تو جو بات تعلیم دی ہے ہمارے پیغمبر نے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم ایک ہیں۔ ہم اختلاف کر سکتے ہیں، معاملات کو سمجھنے میں ہمارے اینگل زاویے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ہم اس بات پر فخر نہیں کرتے کہ میں ایک گروپ کو گروہ کو بلانگ کرتا ہوں اور دوسرا کسی دوسرے کو بلانگ کرتا ہے، اور میرا گروپ اس میں جتنے لوگ ہیں وہ جنتی ہیں اور باقی سب 72-71 یہ جہنمی ہیں۔ مجھے یہ قرآن کے دین کی اسپرٹ سے بہت دور کی بات لگتی ہے، اس لیے میں اس حدیث کو ماننے کے معاملے میں توقف کروں گا کہ جب تک مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی میں اس بات کو مانوں گا کہ جو قرآن میں بیان کی گئی ہے، جو واضح ہے، جو سمجھ میں آتی ہے اور جو دین کی اسپرٹ کے مطابق ہے۔ اچھا، یہ ایک کوشچن ہے، بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں مزارات پر جا کر سجدہ اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے بزرگان دین سے عقیدت ہے اور اس کے علاوہ میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میری کوئی اور چیز نہیں ہے، صرف سجدہ عقیدت کی وجہ سے کرتا ہوں، تو ایسے شخص کے بارے میں کیا کہیں گے ہم؟ اس کو ہم یہی سمجھائیں گے کہ یہ چیز اگر کوئی کسی حد تک مطلوب اور پسندیدہ ہوتی تو یقیناً اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو یہ سکھاتے کہ تم میرے معاملے میں ایسا کر لیا کرنا، اور دوسرے دیگر پیغمبروں کے بارے میں بھی یہ بتایا جاتا۔ اس وجہ سے ہمیں تو وہی طریقہ اختیار کرنا ہے کہ جو ہمیں ہمارے پیغمبر نے بتایا، ایک چیز، اور دوسرا یہ کہ اگر کسی چیز میں ایک خدشہ ہے تو آخر وہ کیا چیز ہے کہ جو ان کو اللہ کے آگے سجدہ کرنے کے شوق کے علاوہ غیر اللہ کے آگے بھی ماتھے کو گرانے کی طرف مائل کر رہا ہے؟ یعنی اس میں کچھ فہم میں، کچھ طبیعت کے رجحان میں پرابلم ہے جس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ رسکی گیم ہے، ایک رسکی چیز ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک کوشچن ہے کہ یہ قصیدہ بردہ شریف کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ میں عام طور پر اوائڈ کرتا ہوں اس طرح کے سوالات کے جو دین سے غیر زیادہ براہ راست متعلق نہیں۔ کہتے ہیں کہ خواب میں ایک صاحب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے اور آپ نے ان کو کوئی چادر کوئی عنایت فرمائی، اور اس پہ پھر انہوں نے قصیدہ لکھا، قصیدہ انہوں نے پڑھا، اور یہ چیز ظاہر ہے کہ لوگ بیان کرتے ہیں اور اس میں ایک جذباتی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن میں آنیسٹلی آئی ایم نو ایکسپرٹ آف اٹ، مجھے زیادہ تفصیلات نہیں معلوم ہے۔ کچھ زبیر صاحب شاید غلط چیز ہے، دلچسپی نہیں پیدا ہوتی۔ جو چیز اوتھینٹک نہیں ہے، جو چیز براہ راست قرآن سنت حدیث سے نہیں ہے، اس میں بالعموم طبیعت مائل نہیں ہوتی کہ اس کو سمجھا بھی جائے تو کیوں سمجھا جائے، یعنی اس کے لیے وقت نہیں ملتا، تو ان معاملات کے لیے وقت نکالنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک کوشچن ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سیر و تفریح کے لیے پرفضا مقامات پر جانا، گھومنے پھرنے جانا، جیسے ٹورزم کے لیے لوگ جاتے ہیں، کیا یہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانے کے مترادف ہے یا اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیے بات یہ کہ ساری دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور جب آپ اللہ کی دنیا کو دیکھتے ہیں تو تسیروا فی الارض کا آپ کو اللہ یاد آتا ہے۔ صرف اتنی میں بات کہوں گا کہ آپ جب اللہ کی اس دنیا میں سیر کے لیے جائیں تو آپ اس سیر اور تفریح میں کوئی چیز ایسی نہ کریں کہ جو ناجائز ہو۔ آپ اپنے
پیسے کے استعمال میں بھی احتیاط کریں کہ بیجا آپ اسراف نہ کریں اور دوسروں کے حقوق بھی آپ ادا کرتے ہوں. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ مختلف جگہوں پر جا کے خدا کی قدرت کو دیکھ کے اس کے ساتھ تعلق قائم کریں. مجھے تو بعض اوقات زبیر صاحب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ جب سیر اور تفریح کے لیے جاتے ہیں تو خدا کو یاد کیے بغیر وہ انجوائے کیسے کرتے ہیں. اس لیے کہ یہ دنیا تو اس کی ہے نا. یعنی آپ کیسے انجوائے کریں گے کہ آپ کسی کے گھر میں گھس گئے اور آپ نے ایک مرتبہ بھی یہ زحمت گوارا نہیں کی کہ آپ ان سے اجازت لے لیں یا ان کی کوئی تعریف کر دیں یا ان کی کوئی خدمت کر دیں. آپ چلے گئے ہیں اور آپ مزے کر رہے ہیں. یہ دنیا خدا کی دنیا ہے. آپ اس دنیا میں ضرور انجوائے کریں, لیکن اس انجوائے کرتے ہوئے آپ کے لیے سب سے زیادہ انجوائمنٹ, کنٹینٹمنٹ اور سیٹسفیکشن کی چیز یہ ہونی چاہیے کہ اس خدا کی شان کو یاد کریں, اس کے آگے سجدہ کریں اور یہ کہیں کہ خدا ہے یہ تو نے پہاڑ بنائے, یہ تو نے زمین اور آسمان بنائے ہیں, یہ ہوائیں تیری طرف سے آ رہی ہیں, تو کتنا مہربان ہے, تو کتنا حسین ہے, تو کتنا قدرت رکھنے والا ہے. یہ جب آپ کا تعلق دل سے پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان تمام مناظر کو دیکھ کے, تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی انجوائمنٹ اور اس کے نتیجے میں آپ کی سیٹسفیکشن بے پناہ ہو جائے گی, زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا. اچھا, ایک اور یہ کوشچن ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سچے دل سے دعا کی جاتی ہے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے. کوشچن ان کا بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے جو میچز ہوتے ہیں, کرکٹ کے, ہاکی کے میچز ہوتے ہیں, اور پوری قوم جو ہے وہ دعا کر رہی ہوتی ہے اور اس کے باوجود ہم ہار جاتے ہیں, تو کیا ہم اتنے سارے جو مسلمان دعا کرتے ہیں ان میں کوئی ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ہے جس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لے؟ اس کے کئی امکانات ہیں, ہو سکتا ہے دوسری طرف سے بھی کوئی دعا کر رہا ہو, لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کی قبولیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو مانگ رہے ہیں وہ اسی شکل میں آپ کو ملے کہ جو آپ نے اپنے الفاظ میں بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ آپ کی مصلحت اور بہتری کو جانتا ہے, تو وہ آپ کی دعا کو اگر قبول کرے گا تو اس کو قبول کرے گا اس شکل میں کہ جو اس کے علم اور حکمت بالا میں آپ کے لیے بہتر ہوگا. تو یعنی ممکن ہے کہ بعض اوقات اس کے حکمت میں یہ بات ہو کہ 2020 کے فائنل میں آپ کا ہارنا ہی آپ کے لیے بہتر تھا اور وہ اس طرح سے قبول کر لے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں میں ایک چیز اور آپ سے جاننا چاہوں گا. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ دعا کی قبولیت کے جو درجات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے, اس میں یہ ہے کہ بھئی جب تم مانگو گے تو یا تو تمہیں چیز عطا کر دی جائے گی یا کسی مصلحت کے تحت وہ عطا نہیں کی جائے گی اور اس کے عوض میں کوئی اور بلا یا کوئی عذاب ہوگا جو تم سے ٹال دیا جائے گا, یا قیامت کے لیے اسے ذخیرہ کر لیا جائے گا. لیکن اگر یہ تو دنیا کا معاملہ ہوا, لیکن اگر میں آخرت سے متعلق, ہدایت سے متعلق کوئی چیز مانگوں گا تو یہ الفاظ نہیں ہے کہ ہدایت اگر تم مانگو گے تو اللہ تعالیٰ مصلحت کو دیکھے گا پھر ہدایت دے گا یا نہیں دے گا. دنیا کے معاملے میں یہ کہا گیا ہے. یہ بات صحیح ہے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. صرف اس میں ایک بات ایڈ کروں گا کہ آپ ہدایت مانگیں تو پھر ہدایت کی شرائط کو پورا کریں, اور ایسا نہ ہو کہ آپ کہیے کہ ہدایت تو آپ مجھے دیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں وہ مشرکانہ کام چھوڑ دوں. پھر وہ ظاہر ہے کہ سرنڈر کر دیں. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہدایت کے لیے نکلی ہوئی دعا دل سے وہ کبھی مسترد نہیں ہوتی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور یہ ایس ایم ایس ہمارے پاس ہے عمران ہاشمی صاحب کی طرف سے. کہتے ہیں کہ ٹی وی پر خواتین کا نعت پڑھنا, حمد پڑھنا یا میلاد میں شریک ہونا, یہ کیسا ہے؟ کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر پہ نعت پڑھنا, ظاہر ہے ٹی وی پر ہے تو آواز ہی سے پڑھیں گی. دیکھیں ہمارے ہاں جو عام طور پر خواتین کی آواز کے بارے میں لوگ زیادہ سینسیٹیو ہو جاتے ہیں کہ وہ اوائڈ کرنی چاہیے, وہ اس مقام کی وجہ سے ہے قرآن مجید کے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو یہ کہا ہے کہ دیکھو لستن کا احد من النساء, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, تو جب تم کسی سے بات کرو تو فلا تخضعن القول, اپنی آواز میں نرمی نہ پیدا کرو, فیطمع الذی فی قلبہ مرض, کہ کہیں وہ شخص کے جس کے دل میں بیماری ہے اس کے اندر طمع لالچ پیدا ہو جائے, اور تم معروف طریقے سے بات کرو. میری اپنی بڑی آرڈنری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس مقام کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان اقدامات میں سے, میجرز میں سے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو اس زمانے کے منافقین کی جو اسکینڈلائزنگ ایفرٹس تھیں, جو وہ کوشش کر رہے تھے کہ اس گھرانے کو کسی طرح سے اپنے پروپیگنڈے اور یعنی منفی اپروچ سے بدنام کیا جائے,
اس سے بچانے کے لیے ایسا کیا، ورنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس امت کی نہ صرف ماں ہیں بلکہ معلمہ بھی ہیں. لوگ آپ کے پاس آتے تھے اور آپ ان کو ان کے سوالات کے جواب دیتے. آپ بعض اوقات پوچھتی تھیں کہ تم کو اتنے عرصے کہاں رہے، تم اتنے عرصے بعد کیسے آئے ہو؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آواز میں عام حالات میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ظاہر ہے کہ آواز اگر ایسی ہے کہ جو ایسے الفاظ بول رہی ہے کہ جس میں بےہودگی بے حیائی ہے، اس سے تو گریز کرنا چاہیے. ورنہ بعض اوقات خواتین بہت اچھی نعتیں پڑھتی ہیں اور اس سے انسان کو یعنی دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں بہتری محسوس ہوتی ہے، بہت اچھی حمد پڑھتی ہیں. جب مردوں کو اس چیز کے لیے مائل کیا گیا ہے اور ان کو موقع دیا گیا ہے تو عورتوں کو بھی ملنا چاہیے. اس میں رکاوٹ وہی ہے کہ جو دین نے قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ بےہودہ نہ ہو، الفاظ میں کوئی خرابی نہ ہو اور حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک کوشچن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو نہ کھانے کی حاجت ہے، نہ کپڑے کی حاجت ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا اس طرح کا کوئی فزیکل جسم موجود ہے. تو کیوں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جو صنف استعمال کرتے ہیں وہ مذکر استعمال کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مذکر کی صنف میں ہی کیوں پھر وہ ہے کنفائن ہے؟ یہ میرا خیال ہے کہ ہماری اپنی زبان کی لمیٹیشن ہے. کوئی اور ایسا پھر ایجاد ہونا چاہیے تھا پروناؤن اور کوئی وربز کہ جو خاص اس کے لیے ہوتے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بھی پرابلم ہمارے ہاں اس دور میں پیدا ہوئی ہے. یہ ہماری لینگویج کی پرابلم ہے، لینگویج کی پرابلم ہے. اور ہمارے ہاں دور جدید میں یہ پرابلم پیدا ہو گئی ہے کہ اب وہ جو ویمنز رائٹ کے جو لوگ زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں تو وہ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی کلام کریں جنرل تو اس میں ہی اور شی دونوں کو شامل کریں. بلکہ اب تو میں دیکھتا ہوں کہ شی بولتے ہیں. یعنی جب آپ کو کوئی جنرل بات کرنی ہو تو بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ ہی شوڈ گو، وہ کہتے ہیں شی شوڈ گو. اور اس کی وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں شی کے اندر ہی تو موجود ہے، یعنی ایک ایس ہے، ایس کو نکال دیں تو ہی رہ گیا. تو ٹھیک ہے، اس دور میں یہ ایک موومنٹ چلی ہے جس کے نتیجے میں لوگ اس بارے میں سینسیٹیو ہو گئے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ تو جب اپنے بات کو بیان کریں گے تو کسی زبان میں بیان کریں گے نا، اس زبان کے جو اصول جو قواعد ہیں اسی کو اختیار کریں گے. جیسے لوگ بعض اوقات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ سورہ کہف میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ وہاں پہنچے تو سورج وہاں غروب ہو رہا تھا. بھئی یہ ایک زبان کا بیان ہے. تو زبان ہوتی ہے، زبان نطق ہوتی ہے، منطق نہیں ہوتی. اور ہمیں زبان کے اصولوں کو سامنے رکھ کے اپنی بات کو بیان کرنا ہے. اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. کل انشاءاللہ تعالی سورہ بروج سے آنورڈ سورہ ناس تک انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کریں گے. کل تک کے لیے زبیر احمد کو، ڈاکٹر خالد ظہیر کو اور سفر ہدایت کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.